جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم اپنے محترم گیسٹ کا بھی، جنہوں نے بہت ہی مدلل گفتگو کی اور بہت ہی پر اثر گفتگو تھی. انہیں کے مختلف پوائنٹس کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جلی بھائی، تھوڑا سا ظاہر ہے انتظار فرض کے اوپر بات کریں گے کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا، جی کہ ایک بہت بڑی چیز دیکھیں جو کل رونما ہوئی ہے، اور اب اس کے اوپر یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ چلے گا، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے اس پہ بہت سارے علماء اس کے اوپر انفسائز کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم عصر ظہور میں داخل ہو چکے ہیں، اور حادثات اور واقعات کی رفتار کم ہونے والی نہیں ہے، بڑھتی رہے گی. اور یہ جو خون بہہ رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس میں کمی نہیں آئے گی. یعنی یہ اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچ جائے گا، شباب پہ پہنچ جائے گا، تاکہ اس کا خاتمہ کیا جائے. اور قبلہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک دو سسٹم ٹکرا رہے ہیں. یہ جو گھبراہٹ آل سعود کو ہو رہی ہے نا، یہ جو انہوں نے بیٹھ کے کل ٹی وی پہ مرثیہ پڑھا ہے کہ جی اور ہم لڑیں گے اور راستہ روکیں گے، اور امام مہدی آ رہے ہیں اور ایران سپورٹ کر رہا ہے اور ایران چاہتا ہے، تیاری کر رہا ہے. آپ تو مانتے ہی نہیں تھے حضور، آپ تو اس کے قائل ہی نہیں تھے. آپ کو اتنی گھبراہٹ، آپ کو اتنی بے چینی، آپ کو اتنا اضطراب، آپ کو اتنی اسٹریس، آپ کو یہ کیا مرض لاحق ہو گیا؟ کہاں آپ مزے سے پیٹرو ڈالر کے مزے لیں؟ آپ کہاں ان چکروں میں پڑ گئے؟ تو یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، کیونکہ بہت بڑی نشانیوں میں یہ موجود ہے کہ جب امام زمانہ کے آنے کا وقت بالکل قریب رہ جائے گا تو ٹی وی مذاکروں میں اس کا ذکر شروع ہو جائے گا. یعنی نشریات میں اس کو، دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا. تو اس کو عرفا نے اس طرح کھولا کہ بڑے بڑے ٹی وی مذاکروں میں اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ دنیا میں چرچا اسی طرح ایسے نہیں ہوتا بالکل کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے بات کریں اور سب کو پتہ چل جائے. اب چونکہ دنیا کی آبادی اتنی ہو چکی ہے، دنیا اتنی وسیع و عریض ہے، مگر اس کو گلوبل ولیج اس لیے کہا گیا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں 160 ملکوں میں جاری ہے. تو اس طرح مذاکروں میں کل رشین ٹوڈے کے اوپر بھی خبر تھی، میں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لیا. رشین ٹوڈے پہ بھی خبر تھی، اور پھر العربیہ پہ بیٹھ کے میں نے اس کو باقاعدہ اس کا انٹرویو سنا، اور اس نے اس میں امام خمینی تک کا نام لیا کہ انہوں نے وہاں سے تحریک کا آغاز کیا. میں اس کے اوپر بھی مزید گفتگو کرتا ہوں. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. جی نقوی صاحب. بہن آپ کو بھی. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ نقوی بھائی. ماشاءاللہ ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور نہایت ہی ضرورت ہے اس ٹاپک کی اس دور میں، جبکہ ہمارے پاس 70% سنتے آ رہے ہیں، 70% پوری ہو چکی ہیں باتیں جو ظہور کی ہیں. باقی 30% جو ہیں وہ صرف رکی ہوئی ہیں. تو علامہ صاحب کی بات سنی ہے کہ ہماری وجہ سے رکی ہوئی ہیں. موسی بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری وجہ سے رکی ہوئی ہیں، یہ بھی چونکہ وہ بڑے رحیم ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، کیا ان کی رحم رحیمی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ، لیکن جب میں آؤں گا تو ذوالفقار چلے گی تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی؟ ٹھیک ہے، اگر لیٹ ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ معاف کر دینے والے ہیں. آپ چاہے دوبارہ شامل موقع دے رہے ہیں کہ ابھی بھی بچ جاؤ. آپ چاہے دوبارہ شامل ہو جائیں، مگر یہ آپ نے بہت اہم بات کی، اس پر میں ذرا کچھ معروضات عرض کر دوں اپنے ناظرین کی خدمت میں. آپ دوبارہ پھر آئیے گا انشاءاللہ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا، تھینک یو. میں آگے ایک بات کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں اس کا پہلے جواب دوں نقوی صاحب، یا تو آپ لائن کے اوپر رکیں، یا تو آپ لائن پہ رکیں، جائیں نہیں. میں لائن پہ رکا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی چیز جو ہے کہ ابہام پیدا کر دیا ہے کچھ لوگوں نے خود سے کتابیں لکھ کے تفاسیر کر کے کہ امام زمانہ آئیں گے، اور ان سے ڈرایا گیا. دیکھیں یہ وہ شفیق باپ کی حیثیت ہے ان کی، وہ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں. یہ کہنا کہ جی وہ آئیں گے تو سب تباہ ہو جائے گا، میں رات کو جو ہے وہ مرسیڈیز کھڑی کروں گا، صبح کو وہاں پر خچر کھڑا ہوگا، مجھے وہ بٹھا دیں گے، ہاتھ میں ذوالفقار دے دیں گے. نہیں، ہمیں تیاری کا حکم اس لیے ہے کہ امام کو پڑھے لکھے افراد چاہیے ہیں، پورے معاشرے کی تشکیل ہونی ہے، پوری دنیا کے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں گورنر بنا کے بھیجنے ہیں، پوری دنیا کے نظام کو، نظام ظلم کو ڈھا کے عدل سے اس کو کرنا ہے. اس میں ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، بیوروکریٹ بھی چاہیے، اس میں سیاسی لوگ بھی چاہیے، اس میں تعلیم یافتہ افراد بھی چاہیے، اس میں ٹیچر بھی چاہیے، اس کے اندر محنت کش بھی چاہیے. نیچرل طریقے سے ہی کرنا ہے، اچانک تو کچھ نہیں ہو جائے. یہ جو ابہام کیا ہوا ہے کہ امام زمانہ آ کر گردنیں اڑا دیں گے، یہ نیگیٹو جاتا ہے، اور ایسا ہے نہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین کی اولاد ہیں. وہ رسول اللہ سے اول بھی ہمارا محمد، آخری بھی ہمارا محمد. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کس کی گردنیں اڑائی ہیں؟ نہیں، وہ تعلیم دیں گے، وہ تربیت کریں گے، وہ شفیق باپ کی طرح مہربانی کریں گے. ہاں وہ لوگ جو اشرار ہیں، جو کہ دین خدا کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ان کو یقیناً اگر ماریں گے وہ ایک الگ بات ہے، جو ان سے تلوار کھینچ کر آئے گا. مگر یہ کہ کوئی ان کا چاہنے والا ہو اور وہ یہ سوچے کہ میری گردن اڑا دیں گے، یہ تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو چاہیے
ہے وہ اصلاح کرے, وہ امام کے قدموں میں بیٹھے, ان سے پوچھے, ان سے درس لے, اس کو آگے بڑھے, اور ایسا ہی ہوگا یقیناً. کون اپنے امام کے سامنے بغاوت کرے گا؟ یہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک پرسنالٹی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ غیر تو غیر اپنے بھی خوف کھائیں, تو ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جی آپ نے بات کر لی ہے نا. جی جی, میں آپ سے صرف یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا, بات صرف اتنی ہے کہ میں نے جو لفظ بولے ہیں وہ آپ نے غور نہیں کیا اس پہ. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ رحیم ہے, کریم ہے. بالکل صحیح ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ قاتل کو معاف کر دینے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ کس کے پوتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہو. لیکن میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا, آپ اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں. نہیں, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. میں واقعی میں نے بعض کتابوں میں ایسے پڑھا ہے کہ وہ ایسے لکھتے ہیں. جی ہاں, میں میسج کلیئر کرنا چاہتا ہوں پلیز. بہت عمدہ, بسم اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ ان کی رحیمی اور کریمی کتنی ہے. اس طرح تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی جو ہے رسا ڈھیلا چھوڑتی ہے, جو اس کا فرمان نافرمان ہوتا ہے اس کا رسا, تو اللہ کی ذات بھی رسا ڈھیلا چھوڑتی ہے نا. اس سے بڑا رحیم تو کوئی نہیں نا اللہ سے بڑا. لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے, پھر معافی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ بھی اسی کے رحیم کریم ہے. یہ انہوں نے رسا ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے, موقع دیا ہوا ہمیں کہ ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ, ابھی بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ میرے ماننے والوں, ابھی بھی میرے ماننے والوں اپنے راستے پہ آ جاؤ, میں موقع دے رہا ہوں. لیکن جب ہم پھر بھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو جب وہ تلوار آئے گی تو انصاف کی تلوار ہے, اس میں پھر ماننے والا یا دوسرا ماننے والا نہیں ہوگا, وہ انصاف کرے گی. تو جو انصاف ہوگا اس میں وہ سارے آ جائیں گے جو نافرمان تھے, جو بے عمل تھے, وہ سارے آ جائیں گے. ماننے کا نہ ماننے کا مسئلہ نہیں, یہاں میں عمل اور بے عملی کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح, کیونکہ انصاف تو عمل اور بے عمل کے درمیان ہونا ہے. صحیح, یہ میرا مقصد میسج دینے کا. بہت صحیح, جزاک اللہ. اب باقی آگے بات آگے آپ, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار غفلت نگاہوں سے پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب, جلوہ بھی یوسف ذرہ کا دکھا دے یا رب. بے شک, وار سے حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر ایک عزادار کو مختار بنا دے یا رب. الہی آمین, الہی آمین. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں نا کہ صدا کر کے وضو کہوں یا علی مدد, خالق کے ہر مکان سے کہوں یا علی مدد. میری تو دعا ہے خدایا وہ وقت لا میں آخر الزمان سے کہوں یا علی مدد. جزاک اللہ. ہم تو جذبہ یہ رکھتے ہیں میرے بھائی, ہمارے اندر کا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ وہ آئے تو ہم کہیں یا علی مدد. یا علی مدد وہی کہے گا جو ان کو ماننے والا ہوگا, جو منافق ہوگا, بغض رکھنے والا ہوگا, اس کے زبان میں تو یا علی مدد آئے گا بھی نہیں. صحیح بات ہے. تو اس لیے میں نے یہ میسج دیا تھا کہ ابھی ہمیں موقع مل رہا ہے, ابھی ہم سیدھے ہو جائیں. بہت ہمیں وہ بڑے رحیم ہیں, ابھی تک انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور وہ خود پردے میں ہیں. حالانکہ وہ پردے میں بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ میری دونوں دادیوں کا قصور کیا تھا, ایک پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی گئی اور ایک چادروں کو روتی چلی گئی. تو وہ تو ابھی بھی رو رہے ہیں اس بات پہ اور انتظار میں ہیں, اور ہمیں موقع دے رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور سیدھے راستے پہ آ کے ان کی فرامین پہ عمل کریں, ان کی باتوں پہ عمل کریں, ان کا ماننے والا ثابت کریں. جب ہم ان کو ماننے والا ثابت کر لیں گے نا تو پھر ہمیں یقین ہوگا, اور پھر ہمیں یہ بھی یقین ہوگا کہ یہ تلوار پھر چھوڑے گی اس کو نہیں جو بغض علی رکھتا ہو اور جو بے عمل ہوگا. بہت شکریہ جی, مہربانی, شکریہ. ظالم کو بھی نہیں چھوڑے گی. جزاک اللہ نقوی صاحب, بہت عمدہ, بہت عمدہ. ہم بات کریں گے کل کے انٹرویو کے اوپر جو ولی عہد مقبوضہ حجاز محمد بن سلیمان نے دیا. اس میں انہوں نے شروع کیا خود سے, امام خمینی خود السرا کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس تحریک کو آغاز کیا, اس تحریک کا آغاز کیا, اور ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ اس کو پوری دنیا میں صادر کیا جائے. اور ولایت فقیہ کا انہوں نے نام لیا کہ ایک ولی فقیہ کے حکم کے تحت اس کے انڈر میں پوری قوم کو جمع کیا جائے, اور ان کا مقصد خالی شیعہ عوام نہیں بلکہ پورے مسلم ممالک پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, سوچ بھی دیکھیں, یعنی عدل کی اگر بات کرو تو قبضے کا نام دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ایران جو ہے ہم اس سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کر رہا ہے. اور پھر اس نے خالی امام زمانہ نہیں کہا, یہ کہا کہ المہدی منتظر, یہ اس کے الفاظ ہیں, مہدی منتظر, کہ ظہور کی تیاری کر رہا ہے, ہم ان سے کیسے بات کریں, ہم تو ان سے لڑیں گے اور راستہ روکیں گے. تو یہ بڑی خوش آئندہ بھی بات ہے, افسوسناک بات بھی ہے. بحیثیت مسلمان امام کا راستہ روکیں گے. دیکھیں, ان کا لشکر تو ہر وہ شخص ہے, ہر وہ چاہنے والا ہے جو ان کی رکاب میں کھڑا ہے. اب وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو, اب تو وہ نہیں ہے کہ آمنے سامنے تلواریں کھینچی ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम सलाम जनाब माजिद मुस्फी साहब, माजिद मुस्फी साहब, बड़ी मुद्दत बाद, माशाल्लाह, खुश आमदीद। जी हाँ, माशाअल्लाह, बहुत दिनों के बाद बातचीत हुई। मैं बोला कि बातें तो चलते रहते हैं, मेरे मौला का नाम ले के मैं इब्तिदा करूं बोल के। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे सफदरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हिदायत टीवी जिंदाबाद। आदमी मदद, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। तो ये जो चीज़ उन्होंने कही, और इसमें उनकी एक घबराहट, और एक वो कि एक होस्ट उनसे पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं बात कर लेते ईरान से, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे बात कर लें। अब ये वाज़े पैगाम है कि दो सिस्टम, अब सिस्टम निज़ाम जुल्म कौन सा है, निज़ाम अदल कौन सा है, ये आपकी पुलिसरात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुझ भाई, मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ आपसे, ये बात करना चाहता था बयान पे। हेलो जी जी, जी, मैं जी, सुन जी। रहा हूँ, मुतवज्जो हूँ। मैं ये बात करना चाहता था जो अभी आप खबर सुना रहे थे, मैं मकबूजा हिजाज। मक्का और मदीना भी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बात कोई हमारे लिए नई नहीं है। क्या इन्होंने रुकावट शुरू से पीछे से जाके देखें तो सफियानी दौर में क्या रसूल पाक के साथ 40 जंगें नहीं की? क्या रसूल पाक के बाद मौला कायनात के साथ सफीन और जमल आपके सामने नहीं है? क्या इमाम हुसैन के साथ, इमाम हसन के साथ माविया का सारा किस्सा आपके सामने नहीं है? क्या इमाम हुसैन के साथ करबला में आपने नहीं देखा? तो ये तो वो खानदान पूरा का पूरा आ रहा है आले बनु हाशिम के सामने और आले मोहम्मद के सामने, ये खानदान शुरू से आ रहा है। और अब ये आया तो ये भी वही खानदान है। और आपको याद होगा कि मक्का में भी आपने देखा होगा, मदीना में देखा होगा, मदरसा यजीद खुला हुआ है, शाहराह अबू जहल है, शाहराह अबू लाब है, और उसके बाद जो सारी शाहराएं आपके सामने हैं। तो मेरे भाई, ये तो वो साथ साथ दिखाते आ रहे हैं कि हम जिस खानदान से है वो खानदान हमारा यही है जिसकी हम लेके साथ साथ चलते आ रहे हैं। और आज अगर वो कहता है ये बात कि मंसूर मेहदी का मुकाबला करेंगे, तो मुकाबला तो करेगा वो, क्यों नहीं करेगा? पिद्दी, वो कहते हैं ना, पिद्दी का शोरवा बातें कर रहा है। जो खून आ रहा है उसके अंदर वो खून असर नहीं दिखाएगा, और जब वो खून असर दिखाएगा और जुल्म बढ़ेगा तो फिर मौला ने आना भी तो इसलिए ना, जालिमों को खत्म करने के लिए नहीं। मगर नकवी साहब, मैं कह रहा हूँ इसकी हैसियत करने के लिए तो मौला ने, मगर शाहजी इसकी हैसियत कोई नहीं अमेरिका की बैसाखियों पे, या अमेरिका मदद, या अमेरिका मदद कहते हैं। अमेरिका को हम नहीं लेते, हम इसको लेते हैं जो मुसलमान है, हम उसको लेते हैं। और याद रखो, हर दौर में यजीद उठा है, हर दौर में यजीद उठा है, और हर दौर में यजीद उठेगा, और हर दौर में यजीद के सामने इमाम वक्त होगा। इसलिए तो इमाम महदी का ज़हूर जो नहीं हो रहा ना, उसके भी ये वजह है कि यजीद पूरे तौर पे सामने आ जाए। आ गया ना, छोटा यजीद तो आ गया। चलेगा कि यही यजीदी थे जिन्होंने मुसलमानों को तबाह किया, लेके आखिर तक। निक्का यजीद तो आया है ना, अभी बड़े भी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सब आएंगे इंशाल्लाह, सब आएंगे। और ये फर्क आज यजीदियत और हुसैनियत का फर्क आपके सामने आ रहा है, और यही निशानियां इमाम के ज़हूर की कि यजीदियत एक तरफ हो जाएगी, हुसैनियत एक तरफ हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक, यही फर्क नजर आ, और ये फर्क आ रहा है आपके सामने। हमें तो खुश होना चाहिए कि ये लोग सामने आए, आप बताएं, यजीदियत का उठा के झंडा आए, और पता चले यजीद कौन था, कौन है और कौन होगा, ठीक, और जज़ाकल्लाह। हुसैनियत क्या है और कैसे है और कैसे होगी, ये सामने आ जाएगा। और फिर भी अगर लोग ना समझेंगे तो फिर उनकी तो ना समझे का निशाना बनेंगे वो। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही तो हम कह रहे हैं कि इब्न अकीलतुल इक़बात, जिगर ख्वारा का फर्जंद, खुदा उस पर लानत करे, तो वो बताए ना कौन कौन जिगर ख्वारा का फर्जंद है, और कौन कौन है, और कौन कौन हिंदा की औलाद है, कौन जो है वो कलेजे चबाता चला है। अभी तो बिल्कुल इसी सदी की बात है, अभी चंद साल ही तो गुजरे, इतनी पुरानी बात नहीं कि उसने शामी फौजी के सीने से खंजर से उसकी लाश से जिगर निकाल के चबा के दिखाया। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लान इब्न अकीलतुल इक़बात, जिगर ख्वारा के फर्जंद तुझ पर लानत तो खुदा की। तो हम उसका ही तो एड्रेस बता रहे हैं, हम उसका पता ही तो बता रहे हैं। अभी तो सबके सामने है कि कौन जिगर चबा रहा है और कौन दुश्मन के हाथों को खोल के उनको पानी पिला रहा है। दुनिया ने, मीडिया ने, सबने सामने देखा, एक दूसरे के लोगों को कैद करते हैं।
جب قید کیا حق کی فورسز نے تو انہوں نے ان کو پانی تک پلایا، دیوانی کے قانون کے حوالے کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ سروں سے فٹ بال کھیلی، ذبح کیے، یہ سب حرکتیں کی. جن کی روایات جو چلی آ رہی ہیں وہ اپنی مسئلہ کرنا لاشوں کا وہ دنیا کے سامنے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب اکمل سید صاحب خوش آمدید. جناب، آپ کا موضوع جو آج ہے بڑا دکھتی رگ پکڑی ہے آپ نے. بالکل پکڑیں گے جناب. کیوں نہیں پکڑنی چاہیے؟ پکڑنی چاہیے، اور ہم آپ کی آواز کو بلند کرنے میں سب سے آگے ہوں گے. جزاک اللہ، خدا جزا دے آپ کو انشاءاللہ. اور پھر میں اسی بات کو جیسے ابھی نقوی صاحب نے بھی کہا اور آپ نے اس کا جواب بڑا خوبصورتی سے دیا کہ ہم یہ واقعی غلط بات ہے کہ ہمیں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے امام زمانہ کا وہ رحیم اور رحمان ہے. اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا کہ لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں پھر سے ہم قصہ شبیر سنا دیتے ہیں. سر اٹھاتا ہے زمانے میں جہاں کوئی یزید، کربلا کا اسے آئینہ دکھا دیتے ہیں. اور مطلع وقت پہ فتنوں کی گھٹا چھائی ہے، پے بپے برق فسادات کی لہر آئی ہے. دین نام پر دین کے بپا مار کا آرائی ہے. ایسے ماحول میں فی الفصل ازا آئی ہے مصر ظلم کے مظلوم کا ماتم نہ کرو، ذکر شبیر سے منسوب محرم نہ کرو. واقعی جس کو پیمبر سے محبت ہوگی، آل سے آپ کی کیا اس کو عداوت ہوگی. مانیے گریہ کی روش وجہ ندامت ہوگی، اور رونے والے جو نہ روئے تو قیامت ہوگی. نالائے بنت نبی عرش سے ٹکرائے گا، روئیں گے ارض و سما قہر خدا آئے گا. اور بند سنیے گا کہ وقت دور آتا ہے پھر عہد کوہن کی تاریخ. وقت دہراتا ہے پھر عہد کوہن کی تاریخ، جور گلچی کی ستم دیدہ چمن کی تاریخ، ظلم کے جبر کی دہشت کی گھٹن کی تاریخ، کوفہ و شام کے ماحول فتن کی تاریخ. کوئی احساس میں کوفی تو کوئی شامی ہے، اس پہ دعویٰ ہے کہ یہ مملکت اسلامی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر صاحب، خدا جزا خیر دے انشاءاللہ. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ہم اور پہلو بھی ڈسکس کریں گے. بہار الانوار کے اندر بڑا مشہور قصہ ہے، اور اس کو عصر ظہور کے اندر ڈاکٹر علی قرانی نے بھی نقل کیا اپنی کتاب کے اندر کہ امام جب داخل کوفہ ہوں گے تو مختلف ملیشیات بنی ہوئی ہوں گی، جس طرح سے آج بھی ماحول ہے. مطلب ویسے بھی قبیلوں ٹرائبس کا ملک ہے عراق، تو کوئی نکل کر آئے گا، ہوگا امام کا ہی چاہنے والا، مگر مختلف گروہ ہوں گے نا، لڑائی ہو رہی ہوگی، تو وہ آ کر پوچھے گا کہ کیا سند ہے، میں کیسے مان لوں آپ امام زمانہ ہیں، اور بلا کا جنگجو سردار ہوگا. تو جب اس طرح کی گفتگو کرے گا جو کہ ایک تھوڑی سی مطلب اس سے اخلاق سے اتری ہوئی ہے، تو امام کے لشکر میں سے کچھ ایرانی سپاہ جو ہوگی وہ تلوار پہ ہاتھ رکھیں گے کہ سر اڑائیں اس کا. تو امام اتنے کریم ہیں، امام روکیں گے ان کو، کچھ نہیں مجھے بات کرنے دو. امام اس سے گفتگو کریں گے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم مجھ سے ثبوت مانگتے ہو، ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کو کچھ چیزیں تحریر دکھائیں گے، وہ اسی وقت تلوار پیروں پہ رکھ دے گا، پیر پکڑ لے گا کہ مولا مجھے آپ ہدایت. امام جانتے ہیں، وہ نیتیں جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی. تو یہ کہ بس اپنے اعمالوں پہ ہم توجہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علی بھائی صاحب جناب مخصوص ہے صاحب، خوش آمدید. مختصر آپ کے ٹاپک کے سلسلہ میں نیمہ شعباں کو نکلا کس کی امیدوں کا چاند، واہ، قدر کامل میں یہ کس کے نور کی تنویر ہے. نور واحد کے ہیں دو ٹکڑے، پیغمبر اور امام، ایک حقیقت ہے مگر بدلی ہوئی تعبیر ہے. اس کے آگے رکھ دیا نقاش فطرت نے قلم، یہ محمد مصطفیٰ کی آخری تصویر ہے. تو بہت لمبا مدد، لیکن میں ایک اور ذرا آپ کو اندازہ فرمائیں، جب حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے تو حضور نماز پڑھائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا. پڑھیں تو کیسے نماز عیسیٰ کسی بھی غیر نبی کے پیچھے نظر میں رکھ کر نبی کی صورت وسیع سے صورت میں لا رہے ہیں. بہت عمدہ بھائی. عقل میں ہے خدا کا بیٹا، عقل میں ہے خدا کا بیٹا، جلد میں ہے خدا کا پوتا، ادھر نصارہ ادھر نصیری سبھی کھڑے مسکرا رہے ہیں. وسیع عیسیٰ ہیں ان کے نانا، وسیع احمد ہیں ان کے دادا، ادھر سے لے کر حیات دائم
ادھر کے جلوے دکھا رہے ہیں. بس آخری بند ہے, عجیب بھولے ہوئے یہ مسلمان وجود قائم کے مسئلے میں. عجیب بھولے ہیں یہ مسلمان وجود قائم کے مسئلے میں. ہر ایک غائب کے معترف ہیں, فقط یہیں ہچکچا رہے ہیں. ختم ہو جائے گی ہچکچاہٹ, جب ظہور ہوگا تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنے دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ جو گھبراہٹ ہو رہی ہے نا آل سعود کو, آل سعود بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے پاس بھی مفتیان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ یہ تھوڑی دیکھیں آل محمد کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ جاہل گمار نہیں ہوتا. وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مکار اور چالاک لوگ ہوا کرتے ہیں, جو پلانرز ہوتے ہیں. جیسے چلتا آیا ہے, ہاں جیسے چلتا آیا ہمیشہ. اب یہ جانتے ہیں کہ سورۃ القدر کے اندر جہاں پر ملائکہ کی آمد کا ذکر ہے, جو کہ وہاں سے جو ہے وہ سندیش لا رہے ہیں, وہ کس پر آ رہے ہیں؟ خود تلاوت کر رہے ہیں نا. تو اب اگر وہ یہ جانتے ہیں کہ ان پر تو مطلب ان کو تو مطلب کچھ ہے نہیں نا سلسلہ, کسی نے دعویٰ نہیں کیا آج تک 14 سال سے, خالی ان کی کیا بات, کسی نے نہیں کہا کہ مجھ پہ رات فرشتہ اترتا ہے, کسی نے نہیں کہا. تو اور خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں فرشتوں کو نازل ہوتے ہیں اور روح کو نازل کرتے ہیں. اب ایک جگہ سے اعلان ہوتا رہا کہ ہم پر اترتے ہیں, جو وقت کے امام ہوتا ہے, وقت کی حجت ہوتی ہے, ہم پر اترتے ہیں, آؤ ہم سے اس پر بات کرو. تو ایک طرف سے اعلان ہو رہا ہے, دوسری طرف سے انکار ہو رہا ہے, مگر نام نہیں پیش کیا جا رہا کہ بھئی کس پہ اترتے ہیں, اور یہ طے ہے کہ اترتے ہیں. تو یہ ان کی گھبراہٹ کی اصل وجہ ہے کہ یہ جانتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی, یا علی مدد. مولا علی مدد. جناب اشتیاق بٹ صاحب خوش آمدید. جی سحر بہن, آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد, اور بہت بہترین ٹاپک آپ کا. تو موسی بھائی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ شور برپا ہے آل سعود کا کہ ایران تیاریاں کر رہا ہے امام زمانہ اچھا کر رہے تو اچھا کام کر رہے ہیں نا, بالکل بہترین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کو بھی یہ پتا ہے کہ امام زمان کا ظہور ہونے والا ہے. آج کی دنیا ظلم و جور سے بری پڑی ہے, آج کی تیاری کر رہے ہیں, 14 سال سے تیاری کر رہے ہیں. ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہمیں کامل یقین ہے, جس طرح ہمارے امام زندہ ہے, ہمیں یقین ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے, حدیث کا فیصلہ ہے, نبی کا فرمان ہے کہ یہ ضرور ہوگا. ہمیں انتظار کی, ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہمیں جس کا حکم ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی تو مقام ہونا چاہیے نا کہ جب امام ظہور فرمائیں تو وہ کہیں کہ یہ میرے شیعہ ہے, کہ ہمیں دھتکارا نہ جائے موسی بھائی. ہم تو انڈیویجولی ہر آدمی یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. ضرور اس کی بھی کوئی نوکری ہونی چاہیے نا, کسی کام کا تو ہو. بالکل ضرور موسی بھائی. گناہگار تو ہیں لیکن محبت ہے نا محمد اور آل محمد سے, کیونکہ اسی محبت سے, ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں, دنیا دار ہیں, لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. بے شک بے شک بے شک. تو بس تھوڑا سا اگر لطف دیدار ایک کلام ہے اگر اجازت ہو تو. بسم اللہ. خوشی کے دن ہیں, امام زمانہ کا بھی دن ہے. خدا ہمیں وہ دن دکھائے, ہم رو کے کہیں گے مصیبت کے خدا ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب یہ دنیا کے ظالم کو سب پتہ چل جائے کہ ہم اگر سقیفے کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, ہم اگر سرکار دو عالم کے دشمنوں کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جس کا انتظار کرتے ہیں وہ آ کے دکھائے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ کے دشمن کون ہیں. ہمیں بتانے سے یہ لوگ نہ تو مانتے ہیں اور نہ مانیں گے. 1400 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں. رخ سے پردہ کو ہٹاؤ تو مزہ آ جائے, رخ سے پردہ کو ہٹاؤ تو مزہ آ جائے, تہر کو طور بناؤ تو مزہ آ جائے. میری راتوں میں شب نور نہیں ہے کوئی, میری راتوں میں شب نور نہیں ہے کوئی, رخ روشن جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے. شور برپا ہے پس پردہ نہیں ہے کوئی, شور برپا ہے پس پردہ نہیں ہے کوئی, ایسے میں پردہ اٹھاؤ تو مزہ آ جائے. کہتے ہیں پانی پہ ممکن نہیں سجدہ کوئی, کہتے ہیں پانی پہ ممکن نہیں سجدہ کوئی, تم مسلح جو بچھاؤ تو مزہ آ جائے. سبحان اللہ. نقش کاغذ پہ تو دنیا نے بہت دیکھے ہیں, نقش کاغذ پہ تو دنیا نے بہت دیکھے ہیں, نقش پانی پہ جماؤ تو مزہ آ جائے. تو آج کے دور کے لاکھوں مرحب ہیں کوئی حیدر کرار نہیں, لاکھوں مرحب ہیں کوئی حیدر کرار نہیں, زور حیدر جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے. زد پہ جبریل امی اب نہیں آنے والے, وہ مولا کائنات کی تلوار,
زد پہ جبریل امی اب نہیں آنے والے، اب جو تلوار اٹھاؤ تو مزہ آ جائے، مجھتے گزری میرے دل میں سمائے ہو تم، مجھتے گزری میرے دل میں سمائے ہو تم، اب جو آنکھوں میں سماؤ تو مزہ آ جائے۔ تو ایک فیصلہ ہے موسی بھائی، امتوں کو تو سبھی لوگ پڑھاتے ہیں نماز، امتوں کو تو سبھی لوگ پڑھاتے ہیں نماز، تم نبوت کو پڑھاؤ تو مزہ آ جائے۔ رسم دنیا ہے کہ لکھتے ہیں عریضوں کا جواب، رسم دنیا ہے کہ لکھتے ہیں عریضوں کا جواب، تم جو خود ہی چلے آؤ تو مزہ آ جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھے گا، ہمیں اپنی محنت کرنی چاہیے کہ امام زمانہ کا انتظار کس طرح کرنا، جس طرح ہمیں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قبول فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ خدا حافظ۔ مولانا جزاک اللہ جی۔ ساتھ جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مزید کالز کو شامل کریں گے، لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔